السلام علیکم۔ آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رانا عادل۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور انہی تمام خبروں پر تجزیہ اور تبصرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، طویل عرصے سے اس شعبہ سے منسلک ہیں، اور تجربے کی یہ طوالت 2 دہائیوں سے زائد عرصے پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کالم نگار، تجزیہ کار محترم جناب احمد صغیر صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے احمد کا شکریہ، مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی، تھینکس اے لاٹ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو اخبارات کی زینت بنی، لیڈنگ سٹوری ہے، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن، 9 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ احمد صاحب، ایک بڑی طویل جنگ پاکستان نے لڑی، دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں سمیٹی، قربانیاں دیں جو رائے گاہ نہیں گئی، جن کے بارے میں بار بار کہا گیا عسکری قیادت کی جانب سے بھی اور سیاسی قیادت کی جانب سے بھی کہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اب جو حالیہ صورتحال ہے کورونا کی، وبائی مہلک مرض کی، مہلک وائرس کی، اس کے باوجود سازشی عناصر جو کہ تو ہیں، وہ اپنی کوئی بھی یوں کہہ لیں کہ موقع نہیں جانے دیتے، یا کسی حد تک موقع سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب جو صورتحال ہے اس میں بھی اگر دہشت گردی کی جائے، لیکن پاکستانی فورسز جو ہیں، سیکیورٹی فورسز، ان کی کامیابی ہے، بڑا آپریشن، 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، جہنم واصل کیے، اور اسی میں پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس حالیہ صورتحال میں بھی ایسے نیٹ ورک کا ہونا اور اس کا خاتمہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اہم وہ جو نقطہ ہے وہ اٹھایا ہے اپنے سوال میں، کہ جب دنیا جو ہے کرونا کی لپیٹ میں ہے، پاکستان اٹسلف جو ہے وہ کرونا کی لپیٹ میں ہے، لوگ جو ہیں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایسے میں بھی دشمن جو ہے وہ اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ شمالی وزیرستان اور پنجگوری نہیں، آپ اس کچھ دن پہلے جو ہے وہ کشمیر میں بھی اس طرف سے جو وہ معاملہ جو ہے وہ بڑے کافی گرم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دشمن ہے، وہ جو بیٹھا ہے، جو سرحدوں کے باہر بھی بیٹھا ہے، اور جو جس نے اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اندر ہمارے جو آپ کو پتہ ہے میر جعفر اور میر صادق ہم لوگوں میں موجود رہتے ہیں ہمیشہ سے، ہم جس لوگوں کے میں لیے ہیں، آپریشن رد الفساد، ٹھیک ہے، جس کے لیے یہ پورا آپریشن کیا گیا، اور الحمدللہ اب وہ والی صورتحال نہیں ہے جو کبھی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اور کریڈٹ گوز ٹو سیکورٹی فورسز۔ میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری سیکورٹی فورسز کو نامعلوم دشمنوں کے خلاف لڑنے کا بڑا تجربہ ہے۔ کورونا بھی ایک نامعلوم دشمن ہے، نظر نہیں آتا، سو بے فکر رہے، تھوڑا بھروسہ کریں اپنی فورسز پہ، یہ وہاں پہ بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہماری فورسز جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے وہ شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے جو ہماری فورسز نے دی ہے، ہماری افواج نے دی ہے، اور نہ صرف یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سارا اٹھا کے دیکھ لیں اب تک کا جو ہے، آپ سوات سے لے کے اور اب تک یہ جتنے وہ تھے، کبھی آپ کو لگتا تھا یہ اسلام آباد کے سر پہ پہنچ گئے تھے کہ کیا ہوگا؟ ایک پینک تھی اس وقت، لیکن الحمدللہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے، مجھے یاد ہے میں گھر سے نکلتا تھا آفس جانے کے لیے، تو مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں آج واپس صحیح آؤں گا یا زندہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ جس طرح سے دھماکے ہو رہے تھے، جس طرح سے اس وقت کے خوف و ہراس تھا، بالکل جیسے آج کرونا کی وجہ سے ہے، اس طرح جو ہے اس وقت بھی جان کے لالے پڑے ہوتے تھے۔ لیکن الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ قربانیاں بھی دیں، اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے دشمن کا خاتمہ کیا، بلکہ ملک کے اندر جو ہے وہ امن و امان بھی قائم کیا۔ اور یہ امن و امان کا ہی نتیجہ تھا کہ پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی بہتر ہو رہی تھی، پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ مثبت اشاریے جو ہے وہ بڑھ رہے تھے، پاکستان میں جو ہے وہ دنیا کی ان بہترین ممالک جو ہے جہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ سیاحت کے حوالے سے جو ہے پاکستان کا نام جو ہے وہ اچھے ممالک کی فہرست میں آ گیا تھا، ہم پہلے دوسرے نمبر پہ آ رہے تھے۔ سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کریڈٹ جو ہے ہماری سیکورٹی فورسز کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے وہ اگر اتنا امن قائم نہ کرتے تو دنیا ہماری طرف متوجہ نہ ہوتی۔ ابھی آپ کچھ عرصے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ انگلینڈ کے جو ہے
وہ شاہی خاندان کا ایک جوڑا یہاں سے گھوم کے گیا تھا، بالکل ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بہت سارے دیگر ممالک کے پی ایس ایل جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دشمن کو ہضم تو نہیں ہوتی نا، وہ بیٹھا ہوا ہے، جو آنکھ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستانی فورسز کو چھپے دشمن سے لڑنے کا زیادہ وہ تجربہ حاصل ہے، اور جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ قربانیاں دی گئیں سیکیورٹی فورسز کی مہارت، صلاحیت، لیکن اب تو یہ دنیا مانتی ہے، دنیا نے مانا ہے، کیونکہ پوری دنیا جب ایسی لپیٹ میں آئی اور بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے تو اب دنیا مانتی ہے کہ پاکستان نے کتنی قربانیاں دی اور کس صلاحیت کی حامل ہے سیکیورٹی فورس. رانا صاحب یہی نہیں بلکہ دنیا آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. دنیا میں ایسا بھی ہے کہ بیشتر ممالک جو ہے وہ آج بھی، یہ تو کرونا شرونا آ گیا تو معاملات جو ہے وہ اور طرف چلے گئے ہیں، ورنہ تو یہ صورتحال تھی کہ وہ ہمیں ایز اے ماڈل لے رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح سے ایک اندیکھے دشمن کے اوپر جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے. تو دشمن تو ہر ملک کے موجود ہے نا کہیں نہ کہیں، تو وہ جو ماڈل ہے ہمارا، اس ماڈل سے استفادہ لینا چاہتے تھے. آپ دیکھیں کہ رشیا جو ہے وہ آ کے یہاں پہ ٹریننگز کر کے گیا ہے، جرمنی ہمارے ساتھ جو ہے اس میں کافی آگے تک وہ جا رہا تھا. پھر دنیا کے اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ہماری یہ جو صلاحیت ہے، یہ جو دفاعی صلاحیت ہے اور ہماری دفاعی فورسز کی یہ جو صلاحیت ہے افواج کی، اس کی انہوں نے، دنیا نے مانا بھی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ برائے مہربانی ہمیں بھی بتائیں یار کہ یہ آپ لوگوں نے کس طرح کیا ہے، کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ سری لنکا کے اندر اگر معاملہ ہوتا ہے تامز کے ساتھ تو آپ کی فورسز کو بلایا جاتا ہے، باقی جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ آپ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آئیں آگے جی ہمیں بولتے ہیں. سو ٹریننگز بھی جو ہے وہ بھی ہم سے لی جا رہی تھی. یہ کرونا شرونا نہ ہوتا تو چیزیں ابھی جو ہے وہ اور طرف چل رہی ہوتی. صحیح، لیکن احمد صاحب ایک اور وہ یہ ہے کہ آخر دشمن باز کیوں نہیں آ رہا، یعنی منہ کی کھانی پڑتی ہے. اور کل بھی جو صورتحال رہی اور پاک فوج کے جوان جو ہیں جو شہید بھی ہوئے ہیں اور 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، پکڑے بھی گئے. جب جو صورتحال ہے اس میں منہ کی کھانی پڑتی ہے، اس کے باوجود وہ سازشی عناصر وہ سازشیں کیوں کر رہے ہیں، باز کیوں نہیں آتے؟ آخر کون سے محرکات ہیں جو انہیں روک نہیں پا رہے یا بار بار کرنے پہ مجبور؟ دیکھیں رانا صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہماری بدقسمتی ہی سمجھ لیں اس کو، کہ یہ جو بالکل ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، جو ہمارا بھارت نام کا ایک جو ملک ہے اور پھر اس کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت جو لیڈرشپ ان کی، یہ اینٹی اسلام، اینٹی پاکستان فنومینا پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آج تک آگے لے کے چلے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے، اور ان کو انجام بھول گئے ہیں یہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جس کو جو تھاٹ یا جو نیریٹو یا جو سوچ لے کے جو ہے، جو ہندوتوا سوچ لے کے جو ہے یہ چل رہے ہیں، اس ہندوتوا سوچ کے تحت اس سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ ان کا انجام ذرا دیکھ لیں آپ. ایل کے اڈوانی کا انجام کیا ہوا، اس سے پہلے ان کی جو پارٹی کے جو لیڈر تھے جو پاکستان بھی آئے، وہ جب مر رہے تھے تو آپ کو دیکھیں کہ ان کی ناک بہہ رہی تھی اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. سو ان کو وہ ذرا دوسروں کے انجام سے تھوڑا سا عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو راہ راست پہ لے کے آئیں. ورنہ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے جس طرح کی حالات اور جس طرح کی موومنٹ اس وقت انڈیا کے اندر چل رہی ہے، انڈیا کو اپنا وجود برقرار رکھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور یہ جو جتنے بھی ہمارے ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو افغانستان کے اندر پاکستان نے اتنی بڑی کامیابیاں جو طالبان نے حاصل کی ہیں اور جس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کی بھائی وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ $5 بلین جو ہے ان کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ. اب وہ $5 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کو ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کسی بھی طرح سے انسٹینٹی جو ہے وہ کریٹ کی جائے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹریڈ وار کے تحت جو ہے یہ کانسپیریسی کہ یہ کرونا جو ہے پتہ نہیں، وہ الزام لگاتا ہے امریکہ کہ شاید یہ ان کی چین کی طرف سے اور چین کی طرف سے اور باقی دنیا کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ امریکنز نے کیا ہے. اگر ٹریڈ وار کے لیے کرونا کریٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اس طرح کی پینک کریٹ کی جا سکتی ہے یا اس طرح کی بایولوجیکل وارفیئر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، تو یہ تو پھر چھوٹے اقدامات ہیں نا. لیکن میں بتاؤں اصل چیز ہے ٹرسٹ، بھروسہ، اور وہ ہمیں اپنی فورسز پہ ہے. اور الحمدللہ ہماری فورسز میں قربانیاں دی ہیں اور یہ دنیا کو بھی ہے اور پتہ ان کو بھی ہے. یہ دیکھیں یہ پنگے کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کامیاب نہیں ہونا. نہیں، ناکامی کے باوجود بار بار یہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کرنا ہے.
انہوں نے یہی کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا بہت بڑی بجٹنگ کھڑی کر رکھی ہے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اس نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے 872 کے قریب ان کے چینلز ہیں، سارے کے سارے چینلز جو ہے وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی اسلام جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ راگ کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں ان کے. تو ہاؤز اٹ پاسبل کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے؟ وہ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے نا. لیکن ہمیں یہ ہے کہ ہم جب بھی وہ اس طرح کرتے ہیں منہ کی کھاتے ہیں اور ہم منہ کی ان کو جو ہے وہ کھلاتے رہیں گے، وہ کھاتے رہیں گے. صحیح. میں آگے چلتا ہوں، کورونا کی بات کرتے ہیں. حالیہ صورتحال جو پوری دنیا کو جس کا سامنا ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. تو اسی حوالے سے سب سے پہلے میں پاکستان کی بات کروں گا. پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد 13,300 سے بڑھ چکی ہے. وائرس سے 281 اموات، 3,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو گئے، اور بلکہ فگرز تو یہ بڑھ رہے ہیں اور سیکنڈز میں جو صورتحال ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ میں صورتحال ہے، سندھ میں 182 بچے کورونا سے متاثر. وزیر اعلیٰ کا بڑھتے کیسز پر اظہار تشویش، عوام سے گھروں میں رہنے کی اپیل کرتی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ صوبہ سندھ بہت متحرک تھا یہ ساری صورتحال میں، لیکن اس کے باوجود اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور جو شرح نظر آ رہی ہے کیسز کے بڑھنے کی، مریضوں کے بڑھنے کی، ایون صحتیاب ہونے والوں کی بھی، وہ بھی بہت بہتر ہے. لیکن صورتحال سنگینی کی طرف جا رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رانا صاحب، ایک ہوتی ہے بیہیویئرل چینج، رویہ جاتی تبدیلی جو ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کسی بھی سوسائٹی کو جب آپ آگے لے کے جانا ہوتا ہے تو آپ کو ان کے بیہیویئرس کے اندر جو ہے تبدیلی لے کے آنی پڑتی ہے، ان کے ایٹیٹیوڈس کو جو ہے جا کے ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اچھا، بدقسمتی پاکستان کے اندر کیا ہے؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہاں پہ بیہیویئرل چینج نہیں آ سکا. مثلاً آپ اسکول بنا دیں گے لیکن استاد جو ہے وہ وہاں پہ نہیں جائے گا پڑھانے کے لیے، اور وہ اسکول ہوسٹ بن جائے گا. آپ نے ہاسپٹل کھڑا کر دیا لیکن وہاں پہ ڈاکٹر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہاسپٹل جو ہے وہ کھنڈر بنتا چلا جائے گا. آپ ادارہ بناتے ہیں لیکن ان اداروں کے اندر لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حکومت کا کام تو ادارے بنا دینا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اب اداروں کے اندر جو ہے وہ لوگ نہ ہوں. اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس لے کے آئے، پنجاب کے اندر بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، سندھ کے اندر بھی موجود ہے. اس آرڈیننس کے تحت اور وہ جو انہوں نے اپنی مطلب کہ دفعہ 44 کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور دھڑلے سے کی جاتی ہے. یعنی ڈبل سواری کی اوپر پابندی ہے، وہ بھی دھڑلے سے کی جاتی ہے. گورنمنٹ کہہ کے تھک گئی ہے کہ خدا کا نام ہے آپ باہر مت نکلو بلا ضرورت، پھر بھی نکلنا ہے لوگوں نے. اچھا، یہ دیکھنے کے لیے بھی نکلے ہوتے ہیں کہ کوئی اور نکلا ہے کہ نہیں نکلا، ذرا باہر نکل کے دیکھ لیں. یعنی یہ ایک عجیب سی بیہیویئر ہے ہمارے لوگوں کا جو تبدیل ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا، اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم ہر چیز کو لا کے حکومت کو کٹانے میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ لو جی گورنمنٹ صاحب آپ جواب دیں، وزیر اعلیٰ صاحب آپ جواب دیں، وزیر اعظم صاحب آپ جواب دیں. اور بھئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کیا جواب دیں؟ وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں WHO کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ ایکٹیولی کام کیا ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، اور انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. لیکن کچھ کام جو ہے وہ صرف حکومت کے نہیں ہے، لوگوں کے اس کے اوپر بھی کرنے کی ہیں. لیکن یہ اب تو جو بیہیویئر ہی صورتحال نظر آ رہی ہے نا، مرزا وہاب نے کل بڑا انکشاف کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بچوں اور بوڑھوں میں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے یہ کورونا وائرس، اور بچے اچھے خاصے اس کے شکار ہو گئے. 182 بچے کورونا سے متاثر. رانا صاحب، میں ابھی آ رہا تھا نا تو میں نے یہ دیکھا کہ کو 5 7 10 بچے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جب بچے آپس میں کھیلیں گے، مکس اپ ہوں گے، تو ایک اگر کوئی بھی کیریئر آ جاتا ہے تو وہ 10 میں سے 8 بچوں کو لے گیا. اور بچوں کی قوت مدافعت آلدو امیونٹی ان کی جو ہے وہ جلدی بنتی ہے، اور وہ ان کی کمپیریٹیولی وہ ریکوری ان کی بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آخر ایسا وقت ہی کیوں آئے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس موذی مرض کا شکار ہوں؟ چاہے بچ جائیں، وہ الحمدللہ بچیں گے، لیکن نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کرنا. ٹھیک ہے، احتیاط کرنا چاہیے. پھر یہ کہا جا رہا ہے بھائی مساجد، مجھے بتائیے رانا صاحب، یہ ہم جو ہے ایکسٹینشن ہے خانہ کعبہ کی. یہاں کی جو مساجد ہے یہ ایکسٹینشن ہے نا. بالکل. اصل چیز تو وہ ہے نا، ہم تو فالوورز ہیں ان کے. جن کو ہم فالو کر رہے ہیں انہوں نے خانہ کعبہ کو بند کیا ہوا ہے، انہوں نے مسجد نبوی کو بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. اب UAE میں دیکھ لیں، انہوں نے مساجد کو بند کر دیا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مساجد بند کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کل رات کو پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ بھارکاؤ میں گھوم رہے تھے.
یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہے وہ مساجد جو ہے وہ بند ہے کہ نہیں ہے، اور اپنا مساجد کے اندر وہ جو انہوں نے جو ایس او پی دیے ہوئے وہ فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، میڈیا نے بھی وہ ویژول چلائے ہیں کہ مسجدوں کے اندر جو ہے وہ کندھے سے کندھا جوڑ کے جو ہے وہ نمازی کھڑے ہیں. تو پھر اگر ان میں سے جو ہے وہ 500 اگر آپ نے بندہ بلا لیا ہے مسجد کے اندر اور ان میں سے 200 بندہ افیکٹ ہو گیا ہے، تو پھر کس کا قصور ہے؟ کیا یہ حکومت کا قصور ہے؟ بالکل یہ حکومت پھر یعنی یہ تو ذاتی طور تو پہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے نا. وہ بھائی خدا کا نام ہے، جب خدا خود کہتا ہے کہ آپ احتیاط کرو، جب خدا خود کہتا ہے، میرے نبی نے کہا کہ آپ اس جگہ پہ ہی مت جائیں جہاں پہ وبا ہے، اور اگر آپ وبا والی جگہ پہ ہیں تو اس جگہ سے مت نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے جو اس جگہ پہ گئے ہوئے تھے، ان کو حکم دیا آپ مت نکلو، انہوں نے اپنی جان دے دی اور وہ نہیں نکلے وہاں سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ آیا تو یہ اور لوگوں کو بھی لگائے گا اور یہ وبا جو ہے دوسری جگہوں پہ بھی پھیل جائے گی. اگر آپ اس دین کو، جس دین کے فالوورز ہیں، وہ دین بھی اگر آپ کو اسی طرح کے احکامات دیتا ہے تو کوئی خدا کا خوف کرے، کوئی اللہ کی جو ہے وہ اس سے آپ ڈرے پکڑ سے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم نے، ٹھیک ہے بچانا اللہ نے ہی ہے، مارنا اللہ نے ہی ہے، جان اللہ ہی کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن خدا نے ہی یہ فرمایا ہے کہ آپ تھوڑی سی احتیاط کریں، آپ دوسروں کی زندگی، عقل اور شعور کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جائیں. لیکن صورتحال کچھ عجیب ہے. یعنی سندھ کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کو تشویش بھی ہے اور جو انکشاف بھی ہو رہے ہیں، لیکن سندھ سرکار خوف نہ پھیلائے، یہ کہنا ہے حلیم عادل شیخ کا. مزید کہتے ہیں سندھ حکومت راشن کی تقسیم میں خورد برد کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے قانون بنائے بجائے اس کے کہ وہ خوف پھیلائے. تو اب یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے بیان بازیوں کی، اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سیاست تو پھر رانا صاحب آپ کو پتہ نا، ہمارے ہاں ایک وتیرہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو جائے گا ہم اس پہ سیاست شروع کر دیں گے. کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس پہ ضرور ہم نے سیاست کرنی ہوتی ہے. وفاقی گورنمنٹ اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی ہے، جو دوسری پارٹیز کی ہیں، وہ ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو وفاق کی طرف سے جو یا دوسری پارٹیاں جو ہیں جو ان کی اپوزٹ پارٹیز ہیں، جو مخالف پارٹی ہیں، وہاں سے جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ ایک وتیرہ ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہے. نہیں، حالات کسی کھاتے میں نہیں جاتے کہ ان کی سنگینی، ان کی حساسیت. رانا صاحب آپ یہ بات کرتے ہیں، جب اجلاس ہوتا ہے، اجلاس کے اندر وزیر اعلیٰ بیٹھ کے کمٹ کر کے آتا ہے، باہر نکلتا ہے اور اس کے وزراء جو ہے وہ اس سے ان فیصلوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. پھر کیا بات کریں گے؟ یعنی ایک عجیب سے ایک مخمصہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، مارتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں. اور بھئی کیا ہے آخر؟ محض سیاست ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا. اپنی ٹھیک ہے اپنی ایگزسٹنس اسی پہ چلے گی. معمولات اگر کہہ لیں، روٹین میٹرز آپ کہہ لیں، کہ ایسی صورتحال میں تو ہم نے بہت سارے ایسے اجلاس بھی دیکھے کہ وہ اجلاس کی کاروائیاں بھی کسی حد تک سوٹ نہیں کرتی نمائندوں کو، ایون ان ایوانوں کو جہاں پہ وہ سارے صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. لیکن اب تو حالیہ جو صورتحال ہے وہ تو ہے، آپ کو وبائی مرض کا سامنا ہے، مہلک مرض کا سامنا ہے، ناگہانی صورتحال کا سامنا ہے، اور ایسی صورتحال میں بھی آپ ساری باتیں چھوڑ کے صرف سیاست پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں؟ نہیں تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کے ساتھ تو پھر کھیلا ہی جائے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا آپ کام کریں یا آپ سیاست کریں. تو جب کام نہیں کریں گے تو پھر سیاست کریں گے. مجھے بتائیے سندھ گورنمنٹ میں ماسوائے چند لوگوں کے، مجھے وزیر اعلیٰ بہت گھومتا ہوا بیچارہ جگہ جگہ پہ وہ کرتا ہوا نظر آیا. 2-4 وزیر ہیں جن میں سے ایک وزیر کو بیچارے کو جو ہے وہ کرونا تک بھی ہوا، ٹھیک ہے. وہ لوگ تو ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن ماسوائے ان کے باقی سارے لوگ ہمیں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ باتیں کر رہے ہیں اور بس انہوں نے باتیں ہی کرنی ہے، چونکہ انہوں نے کھانا ہی باتوں کا ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، وہ مین اختر کہا کرتا تھا، او بھائی ہم تو زبان کا کھاتے ہیں. تو یہاں پہ بہت سارے وزراء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو زبان کا کھاتے ہیں. اپوزیشن کے اعتراضات، ٹھیک ہے. اپوزیشن، مجھے بتائیے کہ اپوزیشن کے کیا اس پہ کیا وہ جو یہ اعتراضات لگاتے ہیں، اس کا راشن کی تقسیم کے حوالے، جی راشن کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے جی. اچھا اس سے پہلے وہاں سے الزام تھا کہ جی ٹائیگر فورس جو آپ نے بنائی ہے ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. اچھا وہ ایک اعتراض صوبہ سندھ نے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں.
اچھا جی پھر انہوں نے کہا نہیں جی جو ہے یہ جو عمران خان کی تصویر جو لگائی ہوئی یہ نہیں لگنی چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے, بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے نہیں چلے یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک کچھ ویژول ہمارے پاس آئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ یہ تو سارا کچھ جو ہے وہ اس کے تحت مل رہا ہے, تو ان کو تکلیف شروع ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو عمران خان دے رہا ہے. اچھا گورنر کو کہنا پڑا بار بار جگہ جگہ پہ دیکھیں یہ عمران خان دے رہا ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ. او یار خدا کا نام ہے, یہ سیاست آپ بھی کرتے ہیں, یہ سیاست وہ بھی کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ دونوں کرتے ہیں تو تکلیف ہمیں زیادہ ہوتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی کام بھی کر رہا ہے یا کوئی ریلیف بھی ملے گا؟ خیر ایسا نہیں ہے رانا صاحب, کام ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ کرونا کی سچویشن پہ قطع نظر ہر چیز کے انہوں نے سیریس لیا ہے. یہ سیریس لیا ہے کہ آپ کا فگر جو ہے وہ ابھی تک بہت زیادہ ایکسیڈ نہیں ہو رہا. یہ تو ہم لوگوں کی بیوقوفیاں ہیں, عوام کی بیوقوفیاں ہیں جس کی وجہ سے کسی یہ حد تھوڑا تک بہت بڑا بے احتیاطی ہے, یا بد احتیاطی اس کو کہہ لیں. یہ تھوڑا سا احتیاط شروع کر دیں تو یہ یکدم جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. آپ یہ دیکھیں اگر اس سے آپ 15 دن پہلے تک چلے جائیں تو 15 دن پہلے تک آپ کی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. یہ بالکل تھوڑی سی جیسے انہوں نے نرمی کی ساتھ ہی ریشو بڑھ گئی. نرمی میں صورتحال بھی کچھ ایسے ہوا کہ وہ نرمی کا فائدہ اٹھایا گیا یا یوں کہہ لیں کہ بے احتیاطی لوکل ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اب ہمارے یہاں. سو ایسا نہیں کہ کام نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ این ڈی ایم اے جو ہے مسلسل کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلسل میٹنگ چیئر کر رہا ہے, مسلسل جو ہے وہ لگا ہوا ہے. ایون یہاں تک بھی ہوا کہ اس بیچارے کو لگا کہ شاید کوئی کرونا نہ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ دیکھیں پاگلوں کی طرح کام کر رہا ہے. میں نے اس بندے کو سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پنجاب کے اندر بھی آپ لاکھ کریٹیسزم کر دیں لیکن جو ہے پنجاب کی وہ جو بیچاری جو خاتون ہے جو 70 سال اس کی ایج ہونے والی ہے, یہ جو وزیر صحت ہے ان کی جو ہے بالکل یاسمین ٹھیک ہے. اچھا وہ لگی ہوئی ہے بیچاری. اچھا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی جو ہے وہ بھی کم نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ سیریس ہیں, کام کر رہے ہیں. بٹ آبویسلی کچھ چیزیں جو ہے کچھ ذمہ داریاں لوگوں کی بھی ہیں, عوام کی بھی ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں تو میں اگر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, چلیں میں ذاتی طور پہ یا انفرادی طور پہ کی جو گفتگو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ ایک شخص کیا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن حکومتوں کو جو کرنا ہے. اہم بات, سندھ میں آئے سے آن لائن کاروبار کی اجازت, دکان نہیں کھولی جائے گی اور گاہک آنے پر بھی پابندی ہوگی. اب یہ ایک طریقہ کار ہے, آپ کو اپنے کاروباری طبقے کا, اپنی معیشت کا, معاشی حوالے سے سوچنا تو ہے نا. تو کیا مراعات مل رہی ہیں؟ رانا صاحب یہ 4 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ. اچھا اس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے, ان کی کیبنٹ کے بہت سارے لوگ بھی موجود تھے, اور جو وفد آیا ہوا تھا, جو ڈیلیگیشن تھا ان کا, وہ بھی موجود تھا. تجارتی جو دکاندار اور تاجران اور ان کا سارے کا. اچھا وہاں پہ انہوں نے مانا کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ آن لائن کریں گے, اور یہ بڑے کاروباری جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے آن لائن جو ہے یہ اپنے کاروبار کو اب جو ہے وہ چلائیں گے. اب آن لائن کیا ہے کہ آپ ٹیلی فون کال کے اوپر جو ہے یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کا تھوک کا کام ہے, پرچون کا نہیں ہے. اچھا جو تھوک والے ہیں ان کے آگے اس وقت تو مان کے آ گئے, لیکن ان کا بائر کون ہے, وہ پرچون والا ہے. بالکل, چونکہ فون تو اسی سے آئے گا نا. اب تھوک والے نے جا کے گھر گھر تو نہیں کام چیزیں تقسیم کرنی. اچھا جو پرچون والے سے بات کی انہوں نے کہا ہاں بھی سامان اٹھاؤ, انہوں نے کہا نہیں میں کیسے اٹھاؤں, مجھ سے کوئی خریدنے والا آئے گا تو میں آگے بیچوں گا نا. پھر ان کا ماتھا ٹھنکا, ان کا وہ ہم تو گڑبڑ کر رہے ہیں. آ کے انہوں نے جو ہے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے, آپ جب تک چھوٹے دکاندار کو ریلیف نہیں دیں گے ہمارا کاروبار جو ہے وہ اس طرح سے چلے گا نہیں. اچھا اب یہ باتیں آپ کو اندر بیٹھ کے طے کرنی چاہیے تھی نا. بالکل وہاں آپ طے کر لی, آپ نے جو ہے جو ان سے منوا لیا, جو باتیں آپ کے نکات جو تھے 10 کے قریب جو ہے نکات جو ہے وہ فائنل ہو گئے, وہاں پہ باہر نکل کے آپ نے جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نل انوائٹ کر دیے. اور بھئی ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے. اور یہ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ سارے کاروبار کھل جائیں, ان کا کہنا یہ ہے جو انہوں نے ماڈل دیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کریں کہ ایک کاروبار کو 1 دن کھول دیں, 2 دن کھول دیں, ایک کاروبار کو پھر 2 دن کھول دیں, پھر ایک کاروبار کو 2 دن کھول دیں. گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ہیں, ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, कॉलम निगार और तजियाकार मोहतरम जनाब अहमद सगीर साहब। अहमद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी सूबा सिंध के हवाले से और ऑनलाइन कारोबार की जो इजाज़त, आज से जो सिलसिला शुरू होगा, और मैं वहीं पर जाऊँगा क्योंकि ये भी 4 दिन की छूट के हवाले से था कि 4 दिन ऐसा बिज़नेस रहेगा। लेकिन जो आप बयान कर रहे थे कि बड़े इन्होंने डिफ़ाइन किया कि कुछ बिज़नेस को ऐसे ऐसे खोला जाए। बिल्कुल। अब ये देखें, इनका ये था ये कि 2 दिन आप एक कारोबार को खोल लें, 2 दिन दूसरा कारोबार खोल लें, 2 दिन तीसरा कारोबार खोल लें, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर दर्जी जिस दिन बैठेगा तो उस दिन कपड़े का कारोबार खुलना चाहिए ना, बिल्कुल। और जिस दिन मोची बैठेगा तो जूतों के कारोबार खुल जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कारोबार है, ठीक है। फिर इसी तरह बाकी चीज़ें, तो वो उसकी एक तकसीम हो गई, चीज़ें तय हो गई। लेकिन ये उनको रोक दिया गया कि आप दुकान नहीं खोलेंगे, रश नहीं लगाएंगे। वो SOP अब होगा क्या कि आप ये करेंगे कि आप अपने लोगों को, आपके पास जो भी है उसको वो करें, और दुकान का शटर गिरा के रखेंगे, लोगों को सामान उठाएंगे, और जो भी जो उसकी जहाँ पे खपत है, जो डिमांड है, जहाँ से आपको वो आती है वो उस तक पहुँचा दें आप, ठीक है। ये हम आपको, चूँकि इनका ये कहना था कि हमारे पास ठेके हैं, हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हुए हैं, हमने लोगों से पैसे उठाए हुए हैं, हमारा जो है वो थोक का कारोबार है, अब हम जो है हमें वो देने हैं, हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हम पे प्रेशर है, चलें जी ठीक है जी आप पहुँचा दें। अब जब पहुँचाने की बारी आई, जहाँ पहुँचाना था उसने कहा जनाब मुझे तो अलाउ ही नहीं है, मैं कैसे लूँगा इसको, और फिर मैं आगे कैसे बेचूंगा, मुझे जब तक आप मेरी दुकान नहीं खुलवाएंगे मैं तो सामान नहीं उठाऊंगा आपकी दुकान से। बिल्कुल। अच्छा, अब जब इस तरह की सिचुएशन बनी तो अब उन्होंने दोबारा चीखना शुरू कर दिया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी उन्होंने कि नहीं जी आप छोटे कारोबार को भी खोलें, छोटा कारोबार खुलेगा तो बड़ा कारोबार जो है वो उसके साथ जो है वो मुंसलिक है, जो चलेगा, जो थोक वाला है वो परचून वाले के साथ जुड़ा हुआ है ना। बिल्कुल, ठीक है। अब इस तरह की ये जो बीच में जब रॉकेट साइंस आ गई तो फिर सिंध गवर्नमेंट को फिर दोबारा कहना पड़ा कि नहीं जनाब इस पे तो हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि परचून को खोलने की बात यह है कि अगर आप परचून की दुकान खोल देते हैं, छोटे दुकानदार को इजाजत दे देते हैं, तो फिर राणा साहब वहां पे लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी, वहां पे रश बनेगा, वहां पे जो है वो ठीक है। और ये जो डिस्टेंसिंग है हमारे यहाँ, तो अभी देख लें लॉकडाउन है, इसमें भी उसका ख्याल नहीं किया जा रहा। वो कहते हैं नहीं जी हम बड़ा ख्याल करवा लेंगे, तो हम ये कर लेंगे, तो वो कर लेंगे, और भाई किधर से ख्याल करवा लोगे आप। सही। लेकिन जो अहम नुक्ता जिसकी वजह से मैं इस तरफ आया था, हम इनफरादी हवाले से छोड़ के हम आए थे हुकूमत की कारकर्दगी या इक़दामात के हवाले से बात कर रहे थे, और ये इक़दामात थे कारोबारी या मुआशी हवाले से। लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूँ तो एक और संगीन सूरत हाल है, और वो मामला है डॉक्टर्स का। बलूचिस्तान में मुकामी केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्वेटा के यंग डॉक्टर्स का कर्फ्यू नाफिज करने का मुतालबा, कहा इंसानी ज़िंदगी कारोबार से मुकद्दम, अवाम और ताजर बरादरी ताउन करे। और इससे पहले आपने यानी बाकी सूबों में भी देखा, इवन वफाक में देखा, इस्लामाबाद में ये सूरत हाल देखी, और ये डॉक्टर्स जो हैं बार बार ये कह रहे हैं लॉकडाउन की तरफ जाया जाए, एहतियात बरती जाए, और सबसे अहम मामला कि उनकी अपना तहफ़्फ़ुज़, जिसने जान बचानी है उसकी जान बची रहेगी तो बचाएगा, और अगर वो इन्फेक्ट हो जाता है तो जो बचाना चाह रहा है वो पता नहीं कितनों को मज़ीद बीमार कर सकता है या मुब्तला कर सकता है। तो कैसे देख रहे हैं ये सूरत हाल भी? राणा साहब, अगर ऑनेस्ट ओपिनियन आप मांगते हैं ना, पाकिस्तान में ये जो दुकानदार तबका है इसने सबसे ज़्यादा कमाया है आज तक। कोई एक भी दुकानदार माफ़ कीजिएगा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास सेविंग नहीं है। इनके पास कई कई महीने की सेविंग मौजूद होती है, और है। अब आइए मुल्क को ज़रूरत है, आपकी लोगों को ज़रूरत, तो वहाँ पे जो है ये इन्होंने हमेशा ब्लैकमेलिंग की है। कभी ये कहते हैं कि अगर आपने हमारी ये बात ना मानी तो हम लॉकडाउन कर देंगे, अब कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम जो है लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे। यानी इन्होंने हमेशा ब्लैकमेलिंग के ज़रिए ही अपनी बातें मनवाई हैं। 17% जो है जब इन पे GST की बात आई तब भी इन्होंने लॉकडाउन की धमकी दे दी। अब अगर लॉकडाउन हुकूमत कह रही है कि द लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, लोगों के फ़ायदे के लिए जो है आप लॉकडाउन करें, तो उसके ऊपर जो है ये कहते हैं कि हम चाबियां जो है वो गवर्नर हाउस के आगे रख देंगे, हम चाबियां वज़ीर आला हाउस के आगे रख देंगे, हम वहाँ पे धरना दे देंगे, हम खुदकुशियाँ कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, आग लगा लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। और भाई आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तान जो है वो कोरोना ज़दा हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि जो है वो डॉक्टर जो है वो जो सही खबरें हैं वो कहते हैं कि अगर आपने इसी तरह ये चलता रहा तो अस्पतालों में गुंजाइश कम पड़ जाएगी, आपको आके सड़कों के ऊपर डॉक्टरों को बैठ के जो है वो मरीजों को देखना पड़ेगा। ऑलरेडी राणा साहब आपकी OPDs बंद हैं,
یہاں پہ جتنے ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علاج نہیں ہو رہا. آلریڈی آپ کے جو باقی امراض کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہیں پہ اسی جگہ پہ سٹینڈ سٹل ہے. کسی کو علاج معالجہ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا رہا, اس لیے کہ ساری آپ کے فوکس جو ہے بھی بہت سارے نقصان ایگزیکٹلی سارا فوکس جو ہے وہ کرونا کے اوپر ہے. چونکہ کرونا اتنا بڑا اس وقت سر پہ ایک بیماری آ کے ناچ رہی ہے کہ اگر اس کو نہ سنبھالا تو یہ ساری بیماریوں کو جو ہے وہ لے ڈوبے گی. اب اگر اس کو سنبھالتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو غلط نہیں کہہ رہے. اگر اسلام آباد میں ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی ہے, اگر کراچی میں کی ہے یا باقی کوئٹہ کے اندر کی ہے, اور وہ ڈیمانڈ ان کی کیا ہے, ان کی ڈیمانڈ کوئی اور زیادہ نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ خدا کا نام ہے اس لاک ڈاؤن کو سخت کریں, خدا کا نام ہے. اب اس کے آپ یہ دیکھیں کتنے ڈاکٹرز 100+ ڈاکٹرز آپ کے جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے. آپ کا پیرامیڈک سٹاف جو ہے, آپ نرسیں اٹھا کے دیکھ لیں, 35-40 جو ہے وہ نرسیں جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں گی. ٹوٹل ملا کے جو ہے یہ 150-200 بندہ جو ہے یہ آپ کا یہ سارے کا سارا کرونا زدہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کے 5 ڈاکٹر جو ہیں وہ زندگی کی جو ہے وہ اپنا بازی جو ہے وہ ہار چکے. ٹھیک ہے, کراچی سے آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ابھی یو میڈیکل کمپلیکس کا جو ہے وہ ڈاکٹر, اس سے پہلے گلگت سے, پھر 2 خواتین ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے یہ سارے جو ہے یہ ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹرز کو اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی کہ یار ان کو ہم بچاتے خود نہ لڑک جائیں, اور پھر ان کو بچانے والا کون ہوگا مجھے بتائیں. اگر ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دے وہ کہیں نہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے, کھول لیں آپ اپنی مسجدیں, کر لیں اب مساجد کو. ہم یہ نہیں کہتے خدا نہ خواستہ اللہ کے گھر کو جو ہے وہ نہ کریں. بھائی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے واضح طور پہ اپنے موقف میں بیان کیا ہے, جتنے بھی کانفرنسز کیا انہوں نے بولا اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہمارے بھی اہل خانہ ہے. اور جب آپ کے یہاں فتویٰ موجود ہے, جامعہ الازہر سے بھی آپ بڑے ہیں, آپ خانہ کعبہ کے جو امام ہے اس سے بھی بڑے ہیں, آپ ہیں کیا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ ٹھیک کہتا ہے چودھری فواد چودھری کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا بندہ ہی نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ سمجھ ہو, جس کے پیچھے چلا جائے, کہ ان کی اپنی ہی 1 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے, اپنی ہی 1 اینٹ کی انہوں نے وہ چیزیں بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور خدا کا خوف ہے, کرے رحم کرے اس قوم کے اوپر جو ہے, اور بچنے دے, ایک دم نکل لینے دے اس کے اوپر. سب کچھ یہی ہے, دوبارہ ہم نئے سرے سے جو ہے وہ کر لیں گے, اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے. لیکن خدا کے لیے پلیز اللہ کے واسطے جو ہے ایک دفعہ اس کرونا سے جو ہے وہ نمٹ لیں پہلے. اور ڈاکٹرز اگر کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹرز کی بات. رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں, چاند دیکھنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ رویت حلال کا کام ہے, جی آپ کا کام نہیں ہے. یہی تھا نا رویت حلال والوں نے کہا جی یہ ہمارا کام ہے, ہم چاند بتائیں گے. یہ کون ہوتا ہے فواد چودھری بتانے والا, اس کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے جناب, اس لیے کہ آپ کا کام ہے تو پھر ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ بتائیں گے کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے یا آپ نے باہر نکلنا ہے. بالکل, جب آپ ویسے بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دل کا مرضی اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو شاید تدارک آپ نہیں کر پائیں گے, بچانا تو انہوں نے ہے نا, انہوں نے بچانا ہے نا. تو پھر ان کی بات بھی سن لیں نا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے لاک ڈاؤن کو بڑھائیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو جہاں پہ کرفیو ہے اس کو کرفیو کو نہیں بھی ہے کرفیو تو کہتے ہیں کرفیو لگا دیں, اس لیے کہ لوگ نکلنا بند نہیں ہو رہے, مریض بڑھ رہے ہیں, بیڈ کم ہوتے جا رہے ہیں, مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر مریض اسی طرح بڑھتے رہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہیں احمد صاحب. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ پہ بات کر لیتے ہیں, سماجی دوری. راولپنڈی میں بازاروں میں دن بھر رش رہا, ضلع انتظامیہ احکامات پر عمل کرانے میں ناکام رہی. لاہور میں بلا ضرورت گھر سے نکلنے والوں کو تنبیہ کی گئی. پشاور میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر کارروائی بلا اجازت, دکانیں کھولنے پر گرفتاریاں ہوتی نہیں. لیکن یہ وہ صورتحال ہے جس میں عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک اور بڑا گمبھیر پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ سرگودا میں کورونا مریض کھڑکی توڑ کر آئسولیشن وارڈ سے فرار. 3 گھنٹے بعد انتظامیہ نے دوبارہ سینٹر منتقل کر دیا. کہ مریض کیا محسوس کر رہا ہے, اگر وہ واقعی خوف کے تابع اس طرح پھرے گا تو یہ لازم بات ہے یہ تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا. رانا صاحب دیکھیں اس میں کوئی اور شک نہیں سوشل ڈسٹینسنگ آپ دیکھیں, سائیکولوجیکل ٹراما ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو سائیکیٹرسٹ ہیں اور جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مور دین 70 اینڈ 70 to 75%, یہ بہت بڑا فگر بتا رہا ہوں آپ کو, جو لوگ جو ہے اس سچویشن سے گزر رہے ہیں. اور میں خود حیران ہوا جب میں نے سنا, اور پھر میں نے اس کو ویریفائی بھی کیا مختلف سورسز سے, تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے. ہم سے لوگ جو ہے وہ ٹیلی فون پہ رابطہ کر رہے ہیں, ہم سے لوگ کسی نہ کسی وساطت سے رابطہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کہ نفسیاتی اس کا جو ایک اثر ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ مریض بھاگتا ہے وہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر وہ نفسیاتی دباؤ میں تھا,
اور یہ نفسیاتی دباؤ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے مرض ایگزسٹ کرتا ہے، نفسیاتی دباؤ اس سے زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. لا محالہ نفسیاتی دباؤ تو ہے، لیکن یہ بھی کیا کہ آپ جو ہے بھئی آپ کو بچانے والے تو ڈاکٹر ہی ہے نا. لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، اور آپ بیمار ہیں اور آپ ہاسپٹل سے بھاگ رہے ہیں. نہیں، کہیں کہیں ایسا نہیں لگتا کہ رویے اثر انداز ہو رہے ہیں؟ لوگ شاید اس انداز سے دیکھ رہے ہیں، انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا ایسی نظر، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری کو برا جانا جائے، انسان کو کیوں؟ تو شاید وہ رویے تو نہیں اثر انداز ہو رہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یار میں ہوں ہی نہیں بیمار، بھاگوں میں یہاں سے، کیوں مجھے رکھا جا رہا ہے، یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ایسا چل رہا ہو؟ نہیں، ٹریٹمنٹ کے علاوہ بھی ایک دو کچھ دیکھیں، وہ ویڈیوز کی اگر آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ جس میں وہ کرونا کے پیشنٹس کو جو ہے بہت زیادہ اس میں رکھا ہوا تھا، یا تو وہ شاید وہ بھی کوئی ایک وجہ ہو. بڑا ایک کامن سا جملہ بول دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر وہ اس میں مبتلا ہیں شاید لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی سوچ کے تابع شاید وہ چیک بھی نہیں کرواتے یا ٹیسٹنگ نہیں کر رہے. یعنی کوئی ایسے رویے تو نہیں اپنائے جا رہے جن کی وجہ سے زیادہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اور باقی جو ہے سماجی دوری والا تو کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن جہالت ہے اصل چیز، اور ہمارے ہاں مطلب ہے کہ آپ گاڑی پار کر کے جائیں، آپ کی گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیاں آ کے بلا وجہ پار کر دیں گے، آپ کو گاڑی نکالنی مشکل ہو جائے گی. جہاں پہ اس قسم کے جاہلانہ رویے ہوں وہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کسی کو کرونا ہوا ہے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے کرونا ہوا ہے؟ ہمارے میں تو کرج ہی نہیں ہے نا. بالکل. ہم تو وہ سوسائٹی ہے جو شتر بے مہار سوسائٹی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر ہمیں تو کوئی قانون بھی نہیں پکڑ میں لے کے آ سکتا. جہاں پہ قانون کو اپنے سے بالادست سمجھنے کی بجائے خود کو قانون سے بالادست سمجھا جائے جس سوسائٹی کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر آنا سا پھر ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں پہ آپ جو ہے چاہے آپ جو ہے مذہبی پڑوہت ہیں، یا چاہے آپ جو ہے وہ سوشل وہ ہے، یا چاہے آپ پولیٹیکل ہیں، یا چاہے آپ جس بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے ہر چیز سے بالاتر ہیں اور کوئی چیز آپ کو پکڑ نہیں سکتی، وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ پھر ایسے ہی ہوگا. لوگ جو ہے وہ خاطر میں نہیں لے کے آ رہے کسی بھی چیز کو، کسی قانون کو خاطر میں نہیں لے کے آ رہے. جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں، پولیس روکتی ہے، بیچاری رینجرز فوج کھڑی ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے وہ لفٹ نہیں کرا رہے. لیکن ایک اور معاملہ سامنے آیا، دیکھنے میں آیا ہے کہ پی آئی اے کی آسٹریلیا سے لاہور کی پرواز میں فل بکنگ، ہاں وہ فل بکنگ وہ کہتے ہیں $3,000 ہم سے لے پیمنٹ لیے انہوں نے اسی حوالے سے دی، اور لازم بات ہے مسافر جو ہے وہ نالاں ہو گئے، انہوں نے اعتراض بھی کیا اور واضح طور پہ ان کی طرف سے برہمی کا اظہار سامنے آیا. لیکن پی آئی اے کے عملے نے وہ الزامات مسترد کر دیے. انہوں نے بولا کہ ہماری تو یہی مرضی ہے. ترجمان کا یہ کہنا تھا سول ایویشن کا کہ جتنی عوام آسانی سے آ سکتی ہے اس کو لے آئیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کرایہ بھی زیادہ، سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں، اور وہ مسافر بھی برہم ہو گئے. خیر یہ تو مجھے نہ صرف عجیب لگا، برا بھی لگا، اور یہ جتنے بھی ایس او پیز ہیں جو ہمارے لیے جانے چاہیے پرٹیکولرلی اس میں، وہ نہیں اس میں خیال کیا گیا ان کا. اس کی وجوہات جو ہے وہ 2-3 بتائی جاتی ہیں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ کوارنٹائن جو ہے وہ گزار کے آئے ہوئے لوگ تھے، 14 دن انہوں نے اس کے اندر رہے ہیں، اور کنفرم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کرونا پیشنٹ نہیں ہیں. دیٹس وائی ان کو طیارے میں آنے دیا گیا ہے. اور چونکہ یہ کرونا پیشنٹ نہیں تھے اس لیے اتنی احتیاط نہیں کی گئی جتنی کہ کی جاتی ہے عمومی طور پہ. ابھی کچھ فلائٹیں جو ہیں، ابھی میرے ایک عزیز ہیں انہوں نے ٹریول کیا ہے ناروے سے رشیا، اور پھر رشیا سے وہ گریس گئے ہیں. انہوں نے بھی میری جب ان سے بات ہوئی میں نے کہا جی بتایا کہ کیا صورتحال. انہوں نے کہا جی کہ طیارہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، چونکہ فلائٹیں کم ہیں، فلائٹیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اب نہ ہونے والی فلائٹوں کے اندر ان کی بھی جانے والے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اچھا. اب وہاں پہ چونکہ اسکیئرڈ سچویشن ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ مجھے کوارنٹائن سے ہو کے آئے ہوئے، یہ بات کنفرم ہے. چونکہ یہ ایک ایس او پی انٹرنیشنلی وہ ہے کہ انٹل انلیس آپ 14 دن جو ہے وہ نہیں گزارتے اس میں آئسولیشن میں اور ان کے پرٹیکولر بتائی ہوئی جگہ پہ، تو آپ کو وہ فلائی نہیں کرائیں گے. ایک تو یہ چیز، اور دوسری اس کے اندر ایک اور بھی ایس او پی ہے کہ وہ 24 گھنٹے آپ کو نگہداشت میں رکھتے ہیں یہاں پہ. مثلا یہ کہ جب ان کو لایا گیا ہوگا تو یہاں پہ بھی کسی جگہ پہ ان کو وہ کر کے پھر ان کے ٹیسٹ کیا جائے گا، چونکہ ڈبل چیک ہوتا ہے. اور ان میں اگر کسی کو ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ شفٹ کر دیں گے
आइसोलेशन में, और अगर जिनको नहीं है उनको वापस वो कर देंगे। नहीं तो फिर करने की क्या जरूरत पेश आएगी उन्हें? या तो कोई हमले का मामला ऐसा नजर आता है मतलब कि लेकिन ये एसओपी है ना, लेकिन और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर उनका शक भी, फिर तो ऑब्वियसली बेहतर ये राणा साहब देखो, एक क्वारंटाइन है जो एक मुल्क ने, एक्स मुल्क ने जो है वो अपना करके भेजा है। उन्होंने अपने मेयर्स, अपने जो उनके जो केयर के जो मेयर्स हैं वो उन्होंने लिए हैं। अब वो जो जिस अराइवल कंट्री में पहुंचे हैं उनके फिर अपने एसओपीज उनके ऊपर लागू हो जाएंगे, वो अगेन रिकन्फर्म करेंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, अगर ये आपने डन किया है, बोला है कि डिस्टेंसिंग होगी, तो फिर होनी चाहिए, एतराज है कि फिर वो तो अगर होनी आप चाहिए नहीं पूरे उतरते उस ठीक पे, है, वो तो होनी चाहिए आपके थी। कस्टमर लेकिन भी हैं, कुछ- क्लाइंट भी हैं, सिटीजन भी हैं, सारी की सारी सूरत हाल सामने है, तो फिर लेकिन काबिल एतराज। वो ट्रैवलिंग एजेंट्स का कहना है कि हमने इनको बताया था कि बहुत रश होगा, हमने पहले इनको सही। बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि कितना को होगा, इतना तो नहीं होगा ना जितना। चले मैं उस तरफ से आगे चलते हैं। तो जो यहाँ पे सूरत हाल है, माह सयाम है, मुनाफाखोरी वैसी की वैसी है चूंकि तू है, कीमतें बढ़ रही हैं अशियाए ज़रूरिया की, सब्जी फलों की, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए राणा साहब, अब इसमें फिर वही चीज़ आ जाती है, इसकी एक समाजी पहलू है, एक इसका सियासी पहलू है, एक इसका मुआशी पहलू है। इसका जो समाजी पहलू है वो तो रवैयों पे आ जाता है कि वो जो सब्ज़ी लेके आया है या जो फल लेके आया है जो मार्केट से, मंडी से, और ला के बेच रहा है रेडी पे या अपनी दुकान पे, और वो उस पर अच्छा खासा मुनाफा ले रहा है, तो वो गलत कर रहा है। अच्छा, इसका जो इसका एक जो सियासी पहलू ये है कि काम किसका है? हुकूमतों का काम है कि उनको आके रोकें, और हुकूमतें किसके ज़रिए रोकती हैं? लामहला जो है, जो भी वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में लेके आती हैं, और फिर उनके ज़रिए जो है वो इस तरह के मामलात को रोका जाता है। मुआशी पहलू इसका ये है कि चूँकि हालात पहले ख़राब हैं, चीज़ें ख़रीदार उतने नहीं हैं मार्केट में जितने पहले हुआ करते थे किसी ज़माने में, बिल्कुल। उसकी वजह से ये है कि वो देखता है दुकानदार या रेडी वाला कि यार ये दो चार लोग आए, इन्हीं से इतना प्रॉफिट कमा लो कि चलो मैं कुछ ना कुछ मेरा निकल आए। अच्छा, अब ये जो रवैया है ये बड़ा, ये आज से नहीं, ये हमेशा से ही है, बिल्कुल, कि हमने ये माह रमज़ान में आके इन्होंने, लेकिन वाकई इसमें शक नहीं है कि हालिया सूरत हाल में जो भी कारोबार भी कर रहा है उसके लिए भी बड़े मसाइल हैं। वो और उन वाकई मसाइल में से एक गुजर हम के- बड़ा आसानी से जुमला बोल देते हैं सफ़ेद पोशी का, वाकई उनके भरम है, और उनके घर में क्या सूरत हाल है आप नहीं सोच सकते। यानी वो शायद ना मांग पाएंगे, ना सवाली बन सकते हैं, और बीइंग ए बिजनेसमैन, यानी छोटा मोटा ही सही एक कारोबारी शख्स जो है उसकी अपनी एक इज्जत नफ्स होती है। कहीं कहीं वाकई कहीं ऐसा ही सामना तो नहीं है कि उन्हें अपने मसाइल का सामना है और लोग कुछ और समझ रहे हैं? जी हाँ, उनके अपने वसाइल भी हैं, लेकिन उनकी अपनी ख्वाहिशात भी हैं, और उनके अपनी लस्ट भी है जो हमारे यहाँ। जब ये नहीं है, चलो आज तो कोरोना है, जब कोरोना नहीं होता फिर भी ये ऐसे ही चल रहे होते हैं, और कल को कोरोना नहीं होगा फिर भी इन्होंने ऐसे ही रहना है। सही, ठीक है। सो इनकी तो रवैये, ये हम तो बहसियत मिन हसल कौम ही, हम अल्लाह के हुक्म से उस तरह के हैं ना जी, हमें है बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इश्यूज जो हैं, चूँकि वो जो एक दौड़ है ना जो आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की, और बेहतर से बेहतरीन होने की, और छोटे घर से बड़े घर, और बड़े घर से और बड़े घर, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी, ये जो एक दौड़ लगी हुई है, ये जो एक लस्ट है, जो एक लालच और ख्वाहिश और तमा जो है जो हमारे अंदर मौजूद है, ये हमें मजबूर करती है कि हम मुनाफाखोरी करें, ये हमें मजबूर करती है कि हम ज़ख़ीराखोरी करें, ये हमें मजबूर करती है कि हम जो है हम मास्क भी जो है वो भी हम उसको ज़ख़ीरा करके उसको महंगे दामों में ब्लैक करके बेचें, ये हमें मजबूर करती है कि हम सीमेंट को भी वो करके बेचें, ये हमें मजबूर करती है कि हम जो है वो मतलब कि वो जो भी चीज़ होती है, बहरहाल बजाय सैनिटाइजर तक जहाँ पे आप बताइए कहाँ कोई एहसास नहीं है राणा साहब इस कौम में, अल्लाह के हुक्म से एहसास वगैरह बहुत मुश्किल है। मैं आगे बढ़ता हूँ, इंटरनेशनल हवाले से बात करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन आज फिर से जिम्मेदारियां संभालेंगे। कोरोना वायरस को शिकस्त के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी होगी, और अच्छा खासा उन्होंने वक्त गुजारा, और ICU में भी वो रहे। तो कैसे देख रहे हैं कि एक शख्स जो सरबराह है किसी भी मुल्क का, और उसको ऐसी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ता है, अब वापस आके वो जिम्मेदारियां संभालेंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मोहलक मर्ज़ है, वबाई मर्ज़ है, जिसका खुद से भी उन्होंने मुकाबला किया है, और उसके बाद कोई तब्दीली नज़र आती है कि वो अपनी पॉलिसीज़ में, SOPs में कोई चेंज भी लाएंगे? जी हाँ, ये आपको याद होगा
انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے، لوگوں کو مکس اپ ہونے دینا چاہیے تاکہ امیونٹی ڈیولپ ہو، جس میں بڑی لے دے ہوئی تھی۔ اب کوئی ان سے اگر پوچھے گا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے، تو میرا خیال ان کا جواب ہوگا کہ نہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری یہ بات ہے کہ وینٹیلیٹر تک نہیں پہنچے، یہ ایک بڑی اچھی بات ہوئی۔ انہوں نے اس سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ ریکور ہو گئے۔ آکسیجن ضرور ان کو لگی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ وینٹیلیٹر تک نہیں گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ایک انکریجنگ ہوگی ایک چیز کہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ لڑ سکتا ہے اس بیماری سے تو وائی ناٹ ادرس، ٹھیک ہے۔ سو وہ جو فیئر فیکٹر ہے، وہ فیئر فیکٹر تھوڑا سا کم ہوگا اس سے، اور لوگوں کو ایک جو ہے ایک اطمینانیت اس سے ضرور ملے گی کہ یہ مرض جو ہے اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مار ہی دیتا ہے بندے کو، یہ اس سے بچا بھی جا سکتا ہے، یعنی اس کے پلس پوائنٹس بھی ہیں، ایسی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، بھارت کی بات کرتے ہیں۔ جنرل نذیر وادی جہنم میں تبدیل، ضلع گلگام میں مزید 2 کشمیری شہید کر دیے گئے، 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 4 ہو گئی، اور حالت یعنی ایک تو مہلک مرض کا سامنا، وبائی مرض کا سامنا، اور دوسری جانب کرفیو وہ یعنی 7-8 ماہ کے قریب ہو گئے، اور وہ ہٹ دھرمیاں برقرار، بھیانک چہرہ، مکروہ چہرہ، بھارت کے ظلم و ستم، تشدد، وہ ساری کی ساری باتیں وہ برقرار ہیں۔ آخر کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈٹائی ہے، یہ ڈھیٹ پن ہے، یہ انتہائی واہیات قسم کی ایک حکومت ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو واقعتاً جو ہے، جس کو اگر ہم کہیں کہ وہ نازیزم کی علم بردار، یہ لفظ بہت چھوٹے ہیں ان کے لیے، یہ اس سے بھی بہت کوئی آگے کی کوئی الفاظ میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں۔ نہیں، اب تو اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی بھارت کی، یعنی میں تو بھی مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جو میرے خیال میں ابھی لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی صورتحال، ہم اس تک جا ہی نہیں پاتے، اس کی حساسیت تک یا سنگینی تک، کیونکہ وہ ظلم و ستم کی داستانیں تو پرانی تھیں، وہ تو پہلے سے ہم دیکھ رہے تھے، انہوں نے 70 سال سے وہ وقت گزارا اور برداشت کیا، اس میں نسل کشی بھی ہے، اس میں پیلٹ گنز کا استعمال ہے، عصمت دری ہے، بہت سارے معاملات، لیکن اب کی جو صورتحال ہے وہ تو پس پردہ ہے، وہاں تک تو ایکسیس ہی نہیں، کسی میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، کوئی شخص وہاں نہیں جا سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، اور بھارت کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پہ مذہبی منافرت ہے، اور اس پہ بھی واضح طور پہ باتیں کی جا رہی ہیں، بلکہ وہ ایکٹر ہیں راج پال یادو، وہ بول پڑے، انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ تشویش ہے انہیں۔ رانا صاحب، کچھ ویژولز آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو موجودہ پارٹی ہے ان کے کچھ لوگ ہیں، اور وہ باقاعدہ مختلف جگہوں پہ وہ کرونا زدہ ہیں، وہ کیریئرز ہیں، اور وہ کس طرح سے اپنے وہ کر رہے ہیں تاکہ یہ کہ وہاں پہ لوگوں کو کرونا ہو جائے، اور وہ گھروں کے اندر ہی انہیں شکار کیا جا رہا ہے، مبتلا کیا جا رہا ہے۔ مطلب کہ جب جہاں پہ اس طرح کی سوچ ہو، اور وہ ایک ہی ان کے عزائم میں ایک ہی ان کا وہ ہے نقطہ، وہ یہ کہ کسی طرح سے بھی کشمیریوں کو ختم کر دیا جائے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مندر بنا دیے جائیں، یہاں پہ جو ہے وہ ہندوؤں کو آباد کر دیا جائے، یہاں پہ ہم ایسے لوگوں کو لے آئیں جو کہ نان مسلمز ہوں، اور پھر وہ جو ہے یعنی گھٹیا اور گندی سوچ کی حامل ہے یہ مودی سرکار۔ وہ لاک ڈاؤن آپ دیکھ لیں، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، ان کو ابھی تک ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یار ہم نے جو کیا وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔